کراچی میں بڑی خاموشی، کامران ٹیسوری نے آفاق احمد کو کیا دعوت دی؟ ذوالفقار جونیئر کا بڑا حملہ کس پر ہوا ہے؟ ایک بہت بڑا الزام کس پر عائد کیا ہے؟ کراچی میں ایک پیشی، ایک کون تھی؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی درخواست کیے دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ بہت اہم اور بہت ہی تہلکہ انگیز خبروں کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر سے ابتدا کروں گا، لیکن تھوڑے سے تجسس کے ساتھ، اور تجسس یہ کہ اس وقت جہاں پر پورے سندھ کی نگاہ ایک شخص پر ہے، اور وہ شخص کون ہے اور اس نے کیا بڑا اعلان کیا ہے، ذرا سا اہم چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اہم فوٹیج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہونے والی میٹنگ، وہ میٹنگ جو کہ اتوار کے دن ہوئی ہے، اس میٹنگ کو ذرا غور سے دیکھیے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا جی ڈی اے کا دفتر، لیکن پیر پگارا صاحب کا دفتر۔ اس جی ڈی اے کے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ذوالفقار مرزا اور ارباب غلام رحیم، فہمیدہ مرزا، صفدر عباسی، اور اس کے ساتھ ایک ایسا چہرہ ہے کہ جو اس وقت پورے سندھ کے اندر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے ذوالفقار جونیئر۔ جی جناب والا، جی ڈی اے کا ایک پروگرام ہو رہا تھا، جی ڈی اے اپنا پروگرام کر رہی ہے اور جی ڈی اے کے لوگوں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، مگر اس اہم میٹنگ میں ذوالفقار جونیئر کا آنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جو جی ڈی اے اس میں ایک ہی نمایاں جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے فنکشنل لیگ۔ باقی سب لوگ انڈیویجولز ہیں، یعنی کہ جس میں آپ انڈیویجولز کی مثال لے سکتے ہیں کہ جس میں ارباب غلام رحیم، سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا، صفدر عباسی وغیرہ، یہ انڈیویجولز ہیں۔ اب اس جی ڈی اے الائنس میں یہاں پر آ کے ذوالفقار جونیئر کا آنا کیا بہت بڑا معاملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لیکن اس پر میرے پاس ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر کیا ہے ذرا سا اس بات کو سمجھیے، میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں۔ ذوالفقار جونیئر کیا جی ڈی اے کو جوائن کر رہے ہیں؟ سوال سنیے گا، کیا ذوالفقار جونیئر جی ڈی اے کو جوائن کر رہے ہیں؟ اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ لیکن ذوالفقار جونیئر جیسے ہی اس میٹنگ سے باہر نکلے، ویسے ہی ذوالفقار جونیئر نے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ جی ڈی اے کو جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں اور نہیں۔ آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا آپ جی ڈی اے میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ اصل خبر یہ ہے، اصل خبر یہ ہے، اور اصل معاملہ کیا ہے ذرا اس کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جی ڈی اے ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی ڈی اے میں دو معاملات ہیں۔ ایک سب سے بڑا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ کینال کے ہی خلاف ایک نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس میں دو ایشوز ہیں، ایک ہے کینال کا اور ایک ہے کارپوریٹ فارمنگ کا۔ سوال لفظ کو ذرا بڑے غور سے سمجھیے گا کہ ایک ہے کینال کا مسئلہ، یعنی کہ کینال کا مسئلہ وہ ہے کہ جس میں پنجاب پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ پنجاب تمام نہریں نکال لے گا اور دریائے سندھ اس سے متاثر ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا، جس میں مختلف جو کمپنیز ہیں انہیں مختلف جگہیں دی گئی ہیں جہاں پر وہ اپنی فارمنگ کر سکے گی۔ اب ایشو کیا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کینال کے تو خلاف ہیں لیکن کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف نہیں ہیں، جبکہ جو سندھ کے اندر قوم پرست موومنٹ چل رہی ہے وہ قوم پرست موومنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کینال کے بھی ہم خلاف ہیں اور کارپوریٹ فارمنگ کے بھی خلاف ہیں۔ جو اس وقت بڑا اہم نام ذوالفقار جونیئر ہے، ذوالفقار جونیئر اپنی تقریروں میں اور اپنے بیانات میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف کینال کے خلاف ہیں بلکہ کارپوریٹ فارمنگ کے بھی خلاف ہیں۔ پچھلے دنوں جی ایس ایم محاذ کے جو گروپ ہے، یعنی کہ بشیر قریشی، ان کے جو لوگ اس وقت کراچی پریس کلب پہ موجود ہیں، وہاں پر بھی یہ گئے تھے، اور انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں پر ان دونوں چیزوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے جی ڈی اے جوائن کرنے کا فیصلہ اس لیے دو وجوہات پر نہیں کیا، اور ایک بڑی وجہ یہ کہ ذوالفقار جونیئر کسی بھی طور پر پیر پگارا کے انڈر میں رہ کر کام نہیں کرنا چاہتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کی ایک اہم اور وجہ یہ بھی ہے کہ پیر پگارا صاحب
یہاں پر دو موومنٹ چلی، ایک جی ڈی اے اپنی الگ موومنٹ کر رہی ہے اور قوم پرست جماعتیں الگ موومنٹ کر رہی ہے۔ جو اس وقت ذوالفقار جونیئر ہیں ان کا زیادہ جھکاؤ قوم پرست جماعتوں کی طرف ہے نہ کہ جی ڈی اے کی طرف۔ اب جی ڈی اے میں ایک الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے کئی لوگ کارپوریٹ فارمنگ کے حمایت میں ہیں جبکہ وہ کینال کے صرف خلاف ہیں۔ اب کارپوریٹ فارمنگ کے اگر وہ حمایت میں ہیں تو یقیناً ذوالفقار جونیئر ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہی بات ذوالفقار جونیئر نے وہاں پر کہی ہے۔ کیا ذوالفقار جونیئر ان سے علیحدہ ہو کر زیادہ جھکاؤ اپنا قوم پرست جماعتوں کی طرف رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اب ذوالفقار جونیئر کی سیاست کا یہ بڑا امتحان ہے، اور ذوالفقار جونیئر کے ساتھ اب لگتا یوں ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو جگہ روکنے کے لیے ان کے آگے بڑھیں گے، اور جگہ روکنے کی ان کی ذوالفقار جونیئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار جونیئر کے اس بیان کے بعد واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پیر پگارا کے انڈر میں اس طریقے سے کام نہیں کریں گے۔ لیکن ذوالفقار جونیئر کی پچھلے دنوں کی موومنٹ کے بعد اب فرق یہ پڑا ہے کہ خود مراد علی شاہ صاحب کو اور سندھ کے وزراء کو یہ بات احکامات جاری کیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر جائیں اور رائے عامہ ہموار کریں۔ اس وقت بلال بھٹو زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ جتنے وزراء ہیں اور جتنے ایم این ایز ہیں یہ اپنے علاقوں کے اندر نہیں جا رہے، اپنے حلقوں کے اندر جا کر کام نہیں کر رہے، اس سے بڑا مسئلہ پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ مراد علی شاہ، شرجیل انعام نیمن اور ان سب کو خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر جائیں۔ اسی وجہ سے مراد علی شاہ آج ٹھٹھا اور سجاول گئے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ بھی ہم نے عوام میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلے کی ہی وجہ تھی کہ کینال کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی لیٹ ہو گئی۔ اب 18 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کینال کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ کرنے کا اناؤنسمنٹ کر رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بھرپور تیاری کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی نہیں آئے، لیکن گزشتہ روز بھی وہاں پر ایک جلسے کا ہی اہتمام کیا گیا۔ آپ یوں سمجھے شرجیل انعام نیمن، نثار کھوڑو صاحب، فریال تارپور صاحبہ، ان سب نے وہاں پر خطاب کیا اور بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ اس وقت ان کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے حکومت کا سارا ختم کر دے گی، تاحال اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ کینال کے معاملات پر ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی واضح موقف نہیں آیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب طاقت کے ساتھ کینال کے ایشو پر سندھ کے عوام سے براہ راست رابطے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی، یا قوم پرست یا جی ڈی اے انہیں یہ راستہ دے گی، اور خاص طور پر ذوالفقار جونیئر انہیں یہ راستہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ذوالفقار جونیئر کے حوالے سے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں کہ وہ جی ڈی اے کو جوائن نہیں کر رہے۔ ذوالفقار مرزا، ارباب غلام رحیم ہو یا پھر یہ دیگر لوگوں ان کے ساتھ وہ صرف اس موومنٹ کی حد تک جانا چاہتے ہیں، لیکن جی ڈی اے میں وہ شمولیت اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اب آئیے خبر کا اگلا حصے پر، اب آئیے دوسری بڑی خبر اور پر۔ کراچی شہر میں ڈمپر کے حوالے سے جہاں اب خاموشی ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ گورنر سندھ صاحب بھی 12 تاریخ تک تو بڑے بولے، اور جب سے آفاق احمد صاحب کا معاملہ ایشو ختم ہوا ہے اس کے بعد سے گورنر صاحب کی طرف سے بھی خاموشی ہے۔ 13 اور 14 2 دن گزر چکے ہیں اور مکمل خاموشی نظر آتی ہے۔ جس دن گورنر صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ آفاق احمد صاحب کو کہا کہ سفید پرچم والوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حملوں سے باز نہیں آ رہے۔ اچھا، یہ 6 سے لے کر 12 تاریخ تک جو ہوا، ہم نے خاص طور پر مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہم سے گفتگو کریں اور ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ معاملات کیا ہیں۔ بڑے تلخ سوالات ہم نے پوچھے ہیں۔ ان کا دعویٰ، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں پورا موقع دیں پہلے بولنے کا۔ ہم نے ان کو پورا موقع دیا ہے بولنے کا، لیکن جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ جوابات کیا ہیں اور کس طریقے کے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ کوشش پوری میں نے کی تھی کہ بہت ساری چیزیں قرید سکوں، کتنی چیزیں قریدنے میں کامیاب ہوں وہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اور اگلے خبر کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال اور اگلے خبر کی طرف بہت امپورٹنٹ۔ کراچی شہر میں میں نے کہا کہ خاموشی ہے، اور خاموشی کے باوجود بھی یہاں پر ڈمپر مافیا کا راج جاری ہے۔ اب یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پر باقاعدہ ایک جو مکسچر ہوتا ہے سیمنٹ کا اور اس کا بجری کا، اس مکسچر سے گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، اور لیاری ایکسپریس وے پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ یہ ڈمپر کا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ تاحال اس کے باوجود بھی 2 دن ہونے کے باوجود بھی 2 دن سے حادثات ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیسوری صاحب کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ کیا ڈمپر کے ایشو پر گفتگو کرنے سے مکمل طور پر سب کو کہہ دیا گیا کہ کوئی ڈمپر پر گفتگو نہیں کرے گا یا پھر ڈمپر پر گفتگو ہوگی؟ ظالم ڈمپر تاحال جاری ہے، اور اب دیکھیے کب تک یہ ظلم و ستم جاری رہتا ہے، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اچھا، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، اور خبر یہ کہ نادیہ حسین صاحبہ جو کہ معروف اداکارہ، ماڈل اور وغیرہ ہیں، ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے شوہر کو جو کرپشن کے معاملات کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔
اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے شوہر کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل لی گئی ہے اس میں ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ نادیہ حسین کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوئے ہیں پیسے. اس حوالے سے آج جو ایف آئی اے کا جو کارپوریٹ کرائم سرکل ہے اس میں آج نادیہ حسین کو خصوصی طور پر بلایا گیا تھا اور ان سے پوچھے گئے ہیں بہت سارے سوالات, کیونکہ جو کرپشن کا پیسہ موو ہوا ہے یا جس کو جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ جو پورے ڈیٹیلز آئی ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ شفٹ ہوا ہے, اس میں ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس نادیہ حسین کے جو بیوٹی پارلر آپ سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں, وہاں پر بہت زیادہ پیسہ استعمال ہوا ہے. اور اب نادیہ حسین سے اس حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. یاد ہوگا کہ آپ کو نادیہ حسین نے پہلے ایف آئی اے پر کافی الزامات لگائے تھے, جس کے بعد ایف آئی اے نے ان کے خلاف پیکا قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کی بات کی تھی. لیکن بڑے لوگ ہیں تو سارے بڑے لوگوں کے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے, وہ خبروں میں رہنے کا مواد زیادہ ہوتا ہے لیکن فیصلے نہیں ہوتے, اس طریقے سے پیکا پر گرفتاری نہیں ہوتی جس طریقے سے عام صحافی کی ہوتی ہے. اب آپ قمر خلیل کا ایک بڑے معروف ڈرامہ نگار ہیں, ان کا ہی ایشو دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز آئی, پچھلے سال ان کی ویڈیوز آئی 22 جولائی کو, تقریباً 21 جولائی کو ان کی ویڈیوز سامنے آئی, اور 21 جولائی کو جو ان کی ویڈیوز سامنے آئی 15 جولائی کو ان کے ساتھ واقعہ رونما ہوا تھا. اس واقعے کو صرف 7 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں لیکن وہ جو جن خواتین کے ساتھ ان کے معاملات تھے ان سب کو سزائیں ہو گئی اور 7 سال کی سزائیں ہو گئی. یعنی کہ اگر آپ کا نام بڑا ہوتا ہے, آپ کے پاس اثر و رسوخ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے مقدمے کے فیصلے بھی جلدی ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ کا نام بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ کرپشن کے چیزوں میں انوالو بھی ہوتے ہیں تو پھر معاملہ پالیسی کے تحت آہستہ 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 ہی چلتا رہتا ہے. تو کہیں پر جب آپ کے اوپر مقدمہ ہو تو پھر وہ معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے. یہاں پر ظاہر ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ طاقتور کا قانون ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کے فیصلے بھی جلدی ہوں گے, اور اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کے فیصلے ڈیلے بھی ہو سکیں گے. تو دونوں طرف کی ایگزامپل ہے. ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اگر وہاں پر جو انہوں نے کسی پر اگر الزام لگایا خلیل صاحب نے خواتین پر کہ جناب انہیں ٹریپ کیا گیا ہے تو اس پر مقدمے کا فوراً فیصلہ ہو گیا, اور ایک طرف ایک اور اداکارہ پر الزام لگتا ہے تو پھر وہ معاملہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے. تو یہ سلسلہ یہاں پر جاری رہتا ہے. اگلی خبر پر آئیے, اور اگلی خبر کا معاملہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کی طرف رکھتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اور آفاق احمد صاحب کے درمیان جو معاملات ہوئے پچھلے دنوں اس میں اب دفعہ 144 کا نفاذ تو ختم ہو چکا, لیکن اب تازہ ترین اطلاعات میرے پاس یہ آ رہی ہیں کہ آفاق احمد صاحب باقاعدہ ڈمپر کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے معاملات پر ایک شدید قسم کا احتجاج کرنے والے ہیں جلد, اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جناب وہ بجلی اور دیگر معاملات پر بھی اپنی آواز کو بلند کریں گے. اب وہ کس طریقے سے موو کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایم کیو پاکستان جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر حکومت کی طرف موو کر رہی ہے. اچھا, اب ایک اور نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نئی صورتحال کا یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر. اب اس حوالے سے جماعت اسلامی نے مختلف لوگوں سے رابطے کرنا شروع کیا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ فلسطین کا مسئلہ ہے. اچھا, فلسطین کا مسئلہ جہاں پر اٹھ رہا ہے وہیں پر جو ہے وہ دیگر اور ایشوز بھی ہیں, لیکن ذرا سا پہلے میں بات کر لیتا ہوں ان ایشوز پر. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنوں یعنی کل کے روز ایران کے اندر ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا کہ جہاں پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے 8 لوگوں کو وہاں پر فائرنگ کر شہید کر دیا گیا. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ باندھے گئے, اور ہاتھ باندھنے کے بعد ان پر فائرنگ کی گئی ہے. ان کی تمام کی لوگوں کی پیٹھ پر گولیاں لگی ہوئی ہیں. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو اور کچھ صحافیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ عجیب قسم کے تھمبنیل ڈال رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ منصور علی خان صاحب ہیں. اب آپ ان کا تھمبنیل ذرا غور سے دیکھیے. یہ تھمبنیل کیا دے رہے ہیں کہ بلوچ دہشت گردوں کا پنجابیوں پر حملہ. میں ہمیشہ سے اس بات کی مخالفت کرتا رہا ہوں, اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کا کبھی بھی کسی قوم سے تعلق نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. دہشت گردی ہوتی ہے. یہاں پر یہ باقاعدہ واضح طور پر اس سے بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں کہ جن کا تعلق پنجاب سے, اس میں جاوید چودھری صاحب کے آپ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیے, بیانات کو دیکھیے, آپ منصور علی خان صاحب کے بیان کو دیکھیے. اب یہ ٹیگ لائن دینے کا مقصد کیا ہے کہ بلوچ دہشت گردوں کا پنجابیوں پر حملہ. اب
میں سمجھ سے بالا ہوں کہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور دہشت گردی کی وجہ کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں صرف پنجابیوں پر ہی حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہر ایک پر جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جو وہ اپنے کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں ان کو دہشت پھیلانی ہوتی ہے، وہ حملے ہوتے ہیں۔ لیکن اسے باقاعدہ ٹیگ کر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس میں پوری قوم یعنی کہ بلوچ قوم کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاکھوں ویورز ہیں ان کے، تقریباً اس ویڈیو کو بھی اگر آپ دیکھیے تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور لاکھوں لوگوں کے ذہن میں آپ یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جناب ایک کمیونٹی جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ جو کوئی بھی دہشت گرد ہے کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے، ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کا پروپیگنڈا اس طریقے سے ہونا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہہ دینا کہ جناب کسی بھی پشتون قوم کے حوالے سے، مہاجروں کے حوالے سے، سندھیوں کے حوالے سے، کسی بھی قوم کے حوالے سے آپ یہ اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ دینا درست نہیں ہے۔ ہم نے ایک زمانے میں بہت مخالفت کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرم چلی تھی پنجابی طالبان۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ لفظ پنجابی کو مت استعمال کیجیے، اور آپ جو ہے وہ کسی بھی پوری قوم کو اس کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان دہشت گرد، تو یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تو آپ پوری کمیونٹی کو اس طریقے سے ہٹ نہیں کر سکتے۔ بڑے صحافی ہیں یہ لوگ، بڑے نام ہیں، میں گزارشات ہمیشہ کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب برتنا چاہیے، جس قدر بھی ہو سکے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ دیکھیے، ہر شخص قوم پرست ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر اپنی قوم کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے عوض آپ دوسری کسی قوم کو بالکل اس طریقے سے سائڈ لائن کر دیں، یہ مناسب لب و لہجہ نہیں ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ظاہر ہے آپ زیادہ مجھ سے پڑھے لکھے، مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے دیکھیے۔ اب تک کے لیے جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے حوالے سے خوش خبریں آ رہی ہیں۔ ہاں، ایک اور بڑی خبر، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ تحریک لبیک سے یا کسی اور جماعت سے رابطے نہیں ہو سکے، اور ہم نے کہا تھا کہ اتوار کے دن جو جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیا اور جمعیت علماء اسلام نے مظاہرہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ کراچی میں صرف ایک چرنگی کا فرق تھا، یعنی کہ یہ شارع قائدین پر موجود تھے، خداداد سے لے کر یہ میکڈونلڈ چرنگی تک موجود تھے، اور دوسری طرف نمائش چرنگی پر جمعیت علماء اسلام موجود تھی۔ ایک چرنگی کا اگر آپ پیدل چلیں تو 5 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے، اور اگر آپ بائک یا گاڑی کے اندر ہیں تو صرف 1 منٹ کا راستہ ہے، لیکن دونوں جماعتوں نے اپنے الگ الگ پروٹیسٹ کی، اور اس میں اگر دونوں ساتھ کر لیتے تو زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہر جماعت اپنے فلسطین کے معاملے پر بھی مسلمانوں کی یکجہتی کے بجائے وہ اپنے گروہ کے لیے زیادہ یا اپنی جماعت کے لیے زیادہ کام کر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ جمعیت تحریک لبیک کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں دعوت ہی نہیں دی گئی۔ جتنی اس وقت اہل تشیع کی جماعت ISO وغیرہ ہے، ان سب کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ بھی شامل نہیں ہوئے۔ اب وہ کیوں شامل نہیں ہوئے یا ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تمام سیاسی جماعتوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر آ کر، یا مذہبی جماعتوں کو تو کم از کم یہ تاثر دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب ایک جگہ پر یہ جمع ہو کر پروٹیسٹ کر سکے، لیکن نہیں ہوگا۔ اختلافات ان کے بدستور باقی ہے، اور یہ اختلافات ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔